السلام علیکم عزیز دوستو. مولانا محمد حسین آزاد کی نظم اول العزمی کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. تو اول العزمی کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے مستقل مزاجی، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بہادری، بلند ہمتی، استقلال اور جرت. یعنی کہ اس نظم میں وہ نوجوانوں سے مخاطب ہے اور انہیں زندگی کے ہر معاملے میں حوصلے سے کام لینے کی انہوں نے استدعا کی ہے، بلند ہمتی سے کام لینے کی ان سے گزارش کی ہے، اعلیٰ حوصلگی سے گزارش کی ہے، اور زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں. یعنی کہ سادہ لفظوں میں وہ محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں. تو نظم کا پہلا بند ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے گھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں چلے چلو. یعنی کہ شاعر جو ہے لوگوں سے، خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک کھلا ہوا میدان ہے اور آپ اس میدان میں ہمت کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. یعنی تم آگے بڑھتے جاؤ، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو، اپنے مستقبل کے راستے پہ ایک طرح سے گامزن ہو جاؤ. باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، یعنی آگے جو ہے وہ مرادوں کا باغ ہے، آپ کی تمناؤں کا باغ ہے جس میں پھل لگے ہیں. یعنی اگر آپ محنت سے آگے بڑھو گے تو تمہاری منزل جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. باغ مراد کا مطلب ہوتا ہے جو تمناؤں کا باغ ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، تمناؤں کا باغ. باغ ثمر کا مطلب ہے جو باغ ثمر کا مطلب ہے پھل دینے والا. یعنی ثمر افشاں کا مطلب ہے پھل دینے والا، یعنی کہ یہ اس باغ میں پھل تیار ہے. اگر آپ اس کو پھل کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے آپ کو ہمت سے آگے بڑھنا پڑے گا، تو یہ پھل جو ہے آپ کو مل سکتا ہے. دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، یعنی کہ تمہاری زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمت سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ. اگر کوئی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کی ہرگز فکر نہ کرو اور ہمت اور جرت سے آگے بڑھتے رہو، کیونکہ راستے میں رکاوٹیں تو آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی دریا اور کبھی کوئی جنگل. یعنی کہ زندگی کے ہر راستے میں، ہر شعبے میں جب ہم نکلتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی ہونا ایک ظاہر بات ہے، لیکن ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے، ان سے نہ گھبراتے ہوئے ہمت سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے اور ہمت سے آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. چلنا، ہمت یہ کہہ رہی ہے گھڑی ہاں چلے چلو. ہمت ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ تم بڑھتے جاؤ، راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، ان سے مت گھبراؤ، لیکن تم ان رکاوٹوں سے بالکل مت گھبراؤ اور اپنی کامیابی کو پانے کے لیے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھو. چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں چلے چلو. یعنی کہ چلنے میں ہی بہتری ہے، یہ چلنا ایک بہتر عمل ہے اور اسی میں جو ہے ہم سب کی بہتری ہے. تو اس کا دوسرا بند ہے ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے. یعنی ہمت کے شہ سوار کا مطلب ہوتا ہے جو بہترین گھوڑ سوار ہوتا ہے، جو ایک ماہر گھوڑے کی سواری کرنے والا ہوتا ہے. تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ہمت سے کام لیں اور ہمت لے کر جرت کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے منزل کی طرف چل پڑیں، تو ان کا دشمن چاہے کتنا بھی بڑا ہو، یعنی دشمن اگر آسمان کے جیسا زبردست ہو، اتنا بلند ہو، تو انہیں بھی آپ کی ہمت کے آگے جو ہے وہ سر جھکانے پڑیں گے. طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے. یعنی آپ کے سامنے کسی بھی طرح کا طوفان آئے، لیکن اگر آپ میں ولولہ ہے، آپ میں ہمت ہے، آپ میں جذبہ ہے، آپ میں بلند حوصلگی ہے، تو یہ بڑے بڑے طوفان بھی پانی کے وہ چھوٹے بلبلوں کی طرح جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، جو پل میں اٹھتے ہی وہ بیٹھ جائیں گے. اور آنے والا ہر طوفان جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو جائے گا اور نیکی کے زور سے بدی جو ہے وہ مٹ جائے گی. یعنی نیکی کی طاقت سے برائی ایک طرح سے وہ دب کر رہ جائے گی، مگر اس کے لیے شرط ہے بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو.
یعنی کہ تم بیٹھو مت، تم ہمت اور حوصلے سے اپنا کام لیتے رہو، اور پھر کامیابی جو ہے وہ تمہارے قدم چومے گی، یعنی کہ آپ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیٹھنا نہیں ہے۔ رکھو رفائے قوم پر اپنا مدار تم۔ رفائے قوم کا مطلب ہوتا ہے قوم کی فلاح و بہبود، قوم کی بھلائی، یعنی اس کو آپ اپنا مقصد بنا کے رکھو، اس کو آپ اپنا مقصد بنا لو، قوم کی بہتری، قوم کی فلاح و بہبود کو اپنے مد نظر رکھو، اس کو اپنا نصب العین، اس کو اپنا مقصد بنا لو، اور اس کے بدلے میں تم اپنے کسی معاوضے کی پرواہ مت کرو کہ آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا یا آپ کو اس کے صلے میں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں کیا، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، یعنی صلے کے کا بدلے کا امیدوار، معاوضے کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم۔ خدا نیک کاموں کا حوصلہ بھی دیتا ہے، صلہ بھی دیتا ہے، اور جب وہ عزت بخشتا ہے تو پھر کسی اور چیز کی پرواہ انسان کو نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم کیوں غم خار ہو، تم کیوں پریشان رہو گے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی تو آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم وہ کام کرو جس میں تمہیں فخر محسوس ہو رخ کو اب فخر سے رنگ بہار تم، یعنی تم ایسا کوئی کام کرو جس سے تمہیں خود پر فخر محسوس ہو، اور تمہاری زندگی میں ایک طرح سے بہار کی سی رونق آ جائے۔ تمہاری زندگی میں ایک طرح بہار کی سی رونق جو ہے وہ آ جائے گی۔ گلشن میں ہو کہ باد بہار چلے چلو، یعنی کہ ہر معاملے میں جو ہے آپ کو حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ تم دنیا کے باغ میں بہار کی تازہ اور دلکش ہوا کی طرح ایک طرح سے رواں اور دماں رہو۔